امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ پھر اس طرح جو نا وہ دیکھے وہ سلسلہ جو ہے ماہانہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب سالانہ بڑی 11ویں آئی تو ماشاءاللہ ہم نے وہ بھی کی، اور جب ماہانہ مطلب سالانہ بڑی 11ویں کا سلسلہ شروع کیا تو ایک دو سالانہ بڑی 11ویں گزری ہوں گی ہماری کہ مجھے یاد نہیں کہ کس کے ذریعے، مطلب یہ کہ مجھے یہ پیغام اور یہ بشارت موصول ہوئی تھی کہ اس بڑی 11ویں شریف میں جس کا نام لے کر دعا کی جائے گی اس کی دعا قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح۔ اچھا یہ جو سالانہ بڑی 11ویں تھی نا یہ گھر کے اندر ہوتی تھی، ابھی باہر نہیں تھی حضرت، ہاں یہ گھر کے اندر ہوتی تھی، کمرے کے اندر، تو بڑی 11ویں کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایک تو ماہانہ 11ویں جو تو کمرے سے ہی شروع ہوئی، اور یہ بھی گھر کے اندر ہی ہوتی تھی۔ اگر خواتین ہیں تو وہ کمرے میں بیٹھ گئیں، اسلامی بہنیں۔ اچھا اگر اسلامی بھائی کمرے سے زیادہ ہو گئے تو گلی کے اندر ہی دو چار ایک مطلب دری بچھا دی تو بیٹھ گئے، ایک چٹائی دو چٹائی بچھا دی تو اس طرح سے بیٹھ گئے، تو یہ اس طرح سے مطلب ہوا نا، تو اتنے خاص لوگ نہیں تھے مطلب۔ اچھا تو کہا کہ جس کا نام لے کے، تو پھر سب کا نام لے کر جو ہے نا میں نے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ ایک ہمارے صاحب بتاتا چلوں کہ ایک مجسٹریٹ صاحب آتے تھے میرے پاس، اور وہ اپنی پروموشن کے حوالے سے میرے پاس آتے تھے دعا کے حوالے سے، تو میں دعا کرتا تھا ان کے لیے، مگر بڑی 11ویں کے لیے انہوں نے بہت ساری دعائیں میرے کو لکھ کے دی، حضرت دعا کر دیں، تو میں نے مطلب دعا کرنے لگا ان کے لیے۔ اب اس میں لکھا تھا پروموشن کی دعا، تو اب پروموشن کے لیے میں دعا کروں تو پیچھے سے مجھے آواز سے لگے یہ دعا تو قبول ہوگی نہیں، اور وہ پھر میرے منہ سے نہیں نکلتا تھا اس وقت کہ میرے منہ سے وہ دعا نکل جائے۔ باقی سب دعائیں نکل گئیں، وہ نہیں نکلی۔ بہرحال محفل اختتام ہوئی، اور جو مجسٹریٹ صاحب تھے نا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اور پھر صاحب آپس میں جو ہائی کورٹ کے بھی کافی لوگ تھے سارے آپس میں دوست یار تھے، سارے سب جمع ہو گئے کہ دیکھو نہال صاحب نے یہ کیا کر دیا، پروموشن کی میرے لیے دعا نہیں کی میں نے، جبکہ پروموشن کے لیے انہوں نے ایسی جگہوں پر مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں سفارشیں لگائی ہیں کہ میں بار وہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو کہاں انہوں نے سفارش لگائی، مگر کہیں بھی سفارش سے ان کا کام نہیں ہو، اور بہت بڑی سفارشیں تھیں پاکستان کی، بڑی مایہ ناز مطلب صحیح نا، سیاسی طور پہ بھی مطلب، اور مطلب یہ ہے کہ جو ادارے کے اعتبار سے بھی انہوں نے سورس مطلب سفارشیں لگائی تھیں، مگر کہیں سے بھی ان کی بات بنی نہیں، مجھے یہاں پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا۔ تو پھر میں نے مطلب یہ کہ ان سے معذرت کی، میں نے فون پر میں نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اس دعا کے لیے کرنے کے لیے آتا تو میرے منہ سے دعا نہیں نکلتی تھی، میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کے بعد وہ 11ویں شریف ہو گئی، اب جن کے نام لے کر دعا ہوئی تو جب آئندہ سال ہوا نا تو مطلب وہی 11ویں وہی ماحول تھا گھر کا، کمرے سے کچھ باہر، تو اب جیسے میں 11ویں کی فاتحہ کے ساتھ فارغ ہو گئے، ایسے ہی نکلا ہوں نا، ہر بندہ مجھے پکڑ گیا، پچھلی دفعہ آپ نے ہمارے لیے یہ دعا کی قبول ہو، ہمارے لیے دعا کی تھی یہ قبول ہو، ہمارے لیے دعا کی تھی، یعنی جتنے بندے تھے نا ان لوگوں نے سب نے یہ کہا۔ اب میں تو حیران رہ گیا یار یہ، اور پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے سالانہ 11ویں ہوتی گئی تو وہ گلی کے اندر وہ پبلک پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں نے اتنی لوگوں کو دعوت دی نہیں، پبلک آ گئی، جب پبلک اتنی آئی تو پھر میں بھی تھوڑا سا وہ ہوا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، جب پبلک آ رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، اللہ نے یہاں لوگوں کو پہنچایا ہے تو کوئی بات تو ہے نا، تو پھر یہ ہوا کہ یہ گلی سے پھر گلیاں فل ہو گئیں، یہ گلی بھی فل ہو گئی، وہ گلی بھی فل ہو گئی، پھر جو انتظامیہ کے نا یہ آپ کی محفل گلیوں والی محفل نہیں ہے، آپ گراؤنڈ کے اندر آ جائیں، پھر ہم گراؤنڈ میں چلے گئے، کہاں ایک کنات پہ ہوتی تھی، ایک کنات ہوتی ہے تقریباً 15 فٹ کی ہوتی ہے نا، تو گلی 15 فٹ سمجھ لیں، 15 فٹ زیادہ کی ہوتی ہے کنات پر، اور یہ دور تک عوام ایک گلی کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور یہ میرا خیال ہے جب پہلی محفل جب ہوئی تھی تو 4 یا 6 کنات مجھے یاد صحیح سے نہیں ہے، وہ اس پر یہ محفل ہوئی تھی، اور اس طرح پھر پبلک تھی الحمدللہ۔ تو اور آج آپ کے سامنے کے 2024 میں جو محفل ہوئی آپ کے سامنے کہ آج کتنی عظیم الشان محفل۔ یاد ہے آپ کو کہ جو پہلی آپ کی منتقلی تھی گلی سے ایک بڑے منچ پر، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس سن میں جب آپ میدان میں گئے اور بڑے منچ پر آپ نے یہ کام کیا؟ اچھا وہ سن مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، مجھے وہ سرچ کرنا پڑے گا اور وہ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ گلی کی جو 11ویں شریف ہے مجھے یاد ہے کہ 2001 ہے نا، 2001 میں گلی میں، یہ بھی میرے کو یاد ہے،
اور پھر اس کے بعد 2008 تک گلی میں تھی. 2008 تک 2008 تک گلی میں تھی. نہیں اور بھی تھی 20 کی بات کی تھی میرے خیال سے 2000 یہاں میرا تو خیال ہے جو ہمیں 11 16 میں 15 یا گراؤنڈ میں گئی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا. اصل میں مجھے یاد نہیں صحیح سے کہ ہم یہاں کب پہنچے تھے مطلب گراؤنڈ کے اندر, کیونکہ عروج جو پکڑا ہے نا محفلوں نے وہ پکڑا ہے سن 1996 میں. 1996 سے آہستہ آہستہ جس پہ ہم لوگ بالکل تھوڑا سا وہ ہو گئے, بھائی انتظامات کرو, بھائی لنگر کا بندوبست کرو, کون کتنی دے گا, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے وہ ہمارا سلسلہ پھر شروع ہوا اور پھر ہمیں اندازہ ہونے لگا پبلک یہاں تک ہوگی, دعائیں کرنے لگے کہاں تک ہوگی. یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دی اس بات کو تاکہ ہم اس طرح انتظام کریں. اور یہ دعا آج بھی ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مطلب ہمارے دل میں اتار دے کہ ہمیں اتنا انتظام کرنا تھا, ہم اتنا انتظام کر لیں گے انشاءاللہ جتنی پبلک آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ سن 96 جو ہے 1996 سے جو نا اس نے عروج پکڑنا شروع کیا. کرتے جو نا یہ آج ہم 2024 ہو گئے. اور میرا خیال ہے 2016 کے بعد یا اس کے بعد ہی کیونکہ میرا پرمیشن مجھے یاد ہے 2011 کی بھی پرمیشن ہے میرے پاس. 2011 کی بھی پرمیشن ہے. 2011 کی پرمیشن سے سلسلہ شروع ہوا تھا جو ہم گورنمنٹ سے پرمیشن لیتے ہیں اس پروگرام کا نا باقاعدہ. مطلب یہ کہ تو 2011 سے لگا لیجئے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ اس طرح تھا. اور پھر یہ ہم تقریباً ایسے ہی لگا لیں آپ یہاں سے. تو پھر اب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے 11ویں شریف. اچھا, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ایک چھوٹے سے کمرے سے ہم نے یہ محفل کا آغاز کیا, پھر شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور معاملات حل ہوتے گئے. تو یہ جو ایک کمرے میں آپ محفل کر رہے تھے اور تبلیغ دین ہو رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, اور اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں یہ محفل چلی گئی ہے, تو اس محفل میں ایسا کیا خصوصیت ہے, کیا اس محفل کی خاصیت ہے, کیا اس محفل کے ثمرات ہیں اور کیا برکتیں ہیں جو یہ محفل جو ہے ایک کمرے سے اور اس نے یہاں تک کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ تک سفر کیا ہے, آپ بذات خود کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اس طرح اس نے بہت تیزی کے ساتھ یہ سفر ترقی کا جو سفر طے کیا ہے اور جو عوام الناس کی ایک تعداد بڑھتی گئی ہے, تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, اللہ تعالیٰ کا کیا خصوصی انتظام ہے, یا اللہ تعالیٰ کیا خصوصی کام لینا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں جو ہماری سالانہ بڑی 11ویں ہے, اس کی جو برکتیں سامنے آئی نا کھل کر ہمارے سامنے, کیونکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو محفل ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت یافتہ محفل ہے اور اولیاء کرام کی خاص نظر عنایت والی محفل ہے. تو یہی نظر عنایت یہ کوئی مطلب خالی بولنے کی حد تک نہیں ہے کہ خالی ہم نے بول دیا تو ایسا ہے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ اس میں کہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے, در حقیقت میرا تو رتی برابر بھی کمال نہیں ہے ان کاموں کے اندر. ہاں مجھ سے کام لیا جا رہا ہے یہ تو ہے, مگر میں اس کام کا اہل نہیں ہوں, مگر مجھ سے کام لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ کہ جب آپ بتائیں کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ نصرت بھائی کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, یا چاروں میں یا کوئی XYZ کرتا ہے, اور جب اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اس کو مطلب یہ کہ نصرت حاصل ہو, وہاں سے اس کی رہنمائی ہو رہی ہو, اور پھر وہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں دعا کی, یہاں تو برسوں کا دعا کرتے کرتے تو کوئی اس کا مطلب اظہار ہی نہیں ہو رہا دعا کے قبولیت کے, کچھ سامنے کچھ اشکار ہی نہیں ہے, مطلب صحیح نا کہ بھائی یہاں دعا مانگی اور دعا قبول ہوتی بھی بظاہر نظر ہی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. اور یہاں دعا مانگی یہاں قبول ہو گئی, یہاں دعا مانگی یہاں قبول ہو گئی. تو اب اس طرح کے مطلب یہ کہ جب واقعات سامنے آئے اور پھر کچھ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کی کرامتیں میرے سامنے آئیں, تو یار بتاؤ یار پھر میں کیا کروں گا, میں تو اسٹینڈ اپ ہو جاؤں گا نا یار, یہ تو معاملہ جو ہے وہ میرا نہیں ہے, تو اوپر سے کہیں سے چل رہا ہے نا, بزرگوں کی بارگاہ سے چل رہا ہے, حضور کی بارگاہ سے چل رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں جو ہے نا انہی کے طفیل ہم پر برس رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے امت کا بھلا ہو رہا ہے. اسی بنا پہ تو میرے منہ سے نکلا امت کا بھلا. بھائی یہ جو محفل ہے امت کا بھلائی کے لیے ہے, ورنہ یہ کہاں امت کا بھلا کا ہمارے پاس تھا, یہ بے خودی کے عالم میں نکلا کہ یہ تو محفل جو ہے یہ سالانہ بڑی 11ویں, یہ تو امت کا بھلا ہے, اس میں امت کے لیے بھلائی کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں, ان کی دعائیں. اور ایسا نہیں کہ دعائیں جو ہے نا مطلب یہ کہ
کہا جائے کہ جی 50% قبول ہوئی ہیں یا 10%، مجھے تو بھائی 100% دعائیں قبول نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں جب تک دوسری 11ویں نہیں آتی اس کے اختتام تک، اس دن کے اختتام تک لوگوں کی جو بقیہ دعائیں جو رہ جاتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں امت کا بھلا ہو رہا ہے اس محفل میں، تو امت کا بھلا صرف دعائیں قبول ہو کے ہی ہو رہا ہے یا اور کون سی دوسری صورتیں ہیں جن صورت میں امت کا بھلا آپ کر رہے ہیں؟ اور بڑی 11ویں شریف کی جو محفل ہے اس کے تحت آپ صرف امت کا بھلا کرتے ہیں یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہیں جس کے تحت آپ امت کا بھلا کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی، یا صرف اسی مشن اسٹیٹمنٹ کو لے کر چل رہے ہیں؟ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کہ امت کا بھلا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شروع کیسے ہوا؟ کیونکہ ابھی تو ہم سن رہے تھے کہ صرف بڑی 11ویں کے لحاظ سے ہی آپ اپنی زندگی بتا رہے تھے اور اسی کو لے کر چل رہے تھے، تو یہ امت کا بھلا کب سے شروع ہوا اور یہ مقصد آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور امت کا بھلا کن کن صورتوں میں آپ کر رہے ہیں؟ ذرا اس کو واضح فرما دیں۔